لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد، قال الله تعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولی. محترم ناظرین کرام، فضائل حج کی اس نشست میں آج میں پھر آپ سب کا خیر مقدم کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شاید آپ کو وہ سبق یاد ہوگا جس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مسجد نبوی کی زیارت کے آداب کیا ہیں. وہاں پہنچنے کا شرف اگر آپ کو ملتا ہے تو آپ مسجد نبوی کے اندر داخل ہو کر سب سے پہلے کیا کریں گے؟ قبر رسول کی زیارت کے آداب کیا ہیں؟ وہاں صلاۃ و سلام کس انداز میں پڑھنا چاہیے؟ اور صلاۃ کے مسنون الفاظ کیا ہیں جو اللہ کے رسول نے سکھایا ہے؟ اسی طرح میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ وہاں قبر رسول کے پاس بہت سارے غیر مسنون اور غیر ثابت اعمال بھی کیے جاتے ہیں. ان سے ہمیں اور آپ کو بچنا ہے تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ دور دراز سے کیا ہوا ہمارا یہ سفر ضائع اور رائیگاں چلا جائے اور ہم غیر مسنون اور غیر ثابت شدہ اعمال میں لت پت ہو کر رہ جائیں. آج بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی لے کر میں حاضر ہوا ہوں اور اس درس کا عنوان ہے مسجد قباء کی زیارت. یہ مسجد قباء بھی مدینہ طیبہ ہی کی ایک محترم مسجد ہے جس کی بنیاد اللہ کے رسول کے ہاتھوں پڑی. اس مسجد قباء کی ایک تاریخ ہے جو ہجرت رسول کی تاریخ سے جا کر جڑی ہوئی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے اپنے یار غار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ مدینہ کی طرف نکلے تو آپ اپنے اس معتمد اور بھروسے مند ساتھی حضرت ابو بکر کے ساتھ غار ثور میں 3 روز تک ٹھہرے. اور وہاں 3 روز ٹھہرنے کے بعد جب مکے میں پیدا ہونے والا غلغلہ اور آپ کے خلاف اٹھنے والا فتنہ جب مات پڑ گیا، لوگوں کی رفتار سست پڑ گئی، تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر اپنے ساتھی، اپنے یار غار، اپنے سچے دوست حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ مدینے کی راہ پر چل پڑے. چنانچہ آپ نے یہ راستوں کے ایک ماہر رہنما عبداللہ بن اریقط کے ساتھ طے کیا جس کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کرائے پر لیا تھا. اور اس طرح آپ عبداللہ بن اریقط کی رہنمائی میں نبوت کے 14ویں سال 8 ربیع الاول مطابق 23 ستمبر 622 عیسوی سوموار کے روز آپ قباء پہنچے، جہاں آپ کا پرتپاک استقبال کیا گیا اور وہاں آپ ایک شخص کلثوم بن حدم کے گھر میں ٹھہرے. صحیح بخاری کی روایت کے مطابق آپ مقام قباء کے اندر کل 24 روز تک مقیم رہے. آپ نے 24 راتیں وہاں پر گزاریں اور اس طرح اسی دوران آپ نے مسجد قباء کی بنیاد رکھی اور آپ نے اس مسجد میں نماز بھی پڑھی. یہ ہے مسجد قباء کی تاریخ. پیارے ناظرین، میں آپ کو اہل قباء کی بابت بھی کچھ بتانا چاہتا ہوں جن کی تعریف اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کی ہے، جن کی صفائی
جن کی ستھرائی، جن کی پاکیزگی اور طہارت کا ذکر اللہ رب العالمین نے اپنی آخری کتاب قرآن مجید میں درج کیا ہے۔ چنانچہ سورہ توبہ سورت نمبر 9 اور آیت نمبر 108 میں اللہ ارشاد فرماتا ہے فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین، کہ اس خطے اور اس علاقے میں ایسے لوگ ہیں جو خوب پاک و صاف رہنا پسند فرماتے ہیں، واللہ یحب المطہرین، اور اللہ ایسے خوب پاک و صاف رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ حدیث رسول کے مطابق اس آیت کے مصداق قبا کے لوگ ہیں، قبا میں رہنے والے وہاں کے افراد ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل قبا سے پوچھا کہ آپ کی تعریف اللہ نے قرآن مجید میں کی ہے، بتاؤ آپ کیا کرتے ہو؟ ان لوگوں نے عرض کیا کہ ہم صفائی ستھرائی کا خیال کرتے ہیں، چنانچہ جب ہمیں قضائے حاجت کی ضرورت پڑتی ہے، ہم پیشاب اور پاخانے کے لیے جاتے ہیں، تو ہم پانی کے ساتھ ساتھ ڈھیلا بھی استعمال کرتے ہیں۔ پہلے ہم ڈھیلے اور مٹی کے ٹکڑے سے اس جگہ کی صفائی کر لیتے ہیں اور اس کے بعد پانی کے ذریعہ اسے صاف کرتے ہیں، اور اس طرح خوب صفائی ہو جاتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی وجہ ہے کہ اللہ تمہاری پاکی اور صفائی کی تعریف کر رہا ہے۔ یہی وہ مقام قبا ہے جہاں پر مسجد قبا آباد ہے، جس کا ذکر میں نے آپ کے سامنے اس درس میں چھیڑا ہے تاکہ آپ کو بتاؤں کہ اس کی زیارت کے آداب کیا ہیں۔ دیکھیے، یہ بات جاننا بہت اہم ہے کہ مدینے کے اندر یہ جو مسجد ہے، مسجد قبا، آپ دور دراز سے اگر اس کی زیارت کے ارادے سے آتے ہیں، سفر کرتے ہیں اور اپنے روپے اور پیسے خرچ کرتے ہیں صرف مسجد قبا کو دیکھنے اور اس میں عبادت کرنے کے لیے، تو یہ درست اور ثابت نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص مسجد نبوی کی زیارت کی نیت سے مدینہ طیبہ آتا ہے، مسجد نبوی کی زیارت سے شرف یاب ہوتا ہے اور اسے وہاں رہنے کا، مدینہ طیبہ کے اندر کچھ راتیں اور کچھ دن گزارنے کا موقع ملتا ہے، اور اس دوران وہ چاہتا ہے کہ یہاں کی دیگر مساجد کی زیارت کر لے، اس کے لیے بہتر اور افضل یہ ہے کہ وہ مسجد قبا کی زیارت کے لیے جائے۔ لیکن دور دراز سے انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، کویت، دبئی اور دوسرے ممالک سے وہاں صرف مسجد قبا کی زیارت اور اس کی دیدار کے لیے سفر کرنا، یہ سنت رسول سے ثابت نہیں، کیونکہ صرف 3 مسجدیں ہیں دنیا کی جہاں کا سفر کیا جا سکتا ہے، جن کو دیکھنے کے لیے، جن میں عبادت کرنے کے لیے، جن کے ثواب کو لوٹنے کے لیے وہاں جایا جا سکتا ہے، اور ان میں مسجد قبا کا نام نہیں۔ اب اگر آپ مدینہ طیبہ میں رہتے ہوئے مسجد نبوی کی زیارت کر چکے ہیں اور آپ مسجد قبا بھی جانا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے مستحب ہے۔ جی ہاں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد قبا کی زیارت کرتے تھے اور وہاں جا کر نوافل ادا کرتے تھے۔ آئیے میں آپ کو ایک حدیث سناؤں جو حدیث صحیح مسلم کتاب الحج باب فضل مسجد قبا میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد قبا کی زیارت کے لیے جاتے۔ حدیث کے الفاظ ہیں کان یزور الرسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد قبا راکبا و ماشیا، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد قبا کی زیارت کے لیے کبھی پیدل تو کبھی سوار ہو کر جایا کرتے تھے۔ البتہ آپ کا جو معمول تھا وہ سنیچر کے دن تھا۔ سنیچر کے روز ہفتے کے جو 7 دن ہوتے ہیں ان میں بطور خاص سنیچر کے دن آپ مسجد قبا کا ارادہ کرتے اور وہاں جایا کرتے تھے، جس کا ذکر حدیث رسول میں موجود ہے، جس کے راوی حضرت عبداللہ بن دینار ہیں۔ یہ روایت صحیح مسلم کتاب الحج باب فضل مسجد قبا ہی کے اندر حضرت عبداللہ بن دینار سے مروی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر سنیچر کو مسجد قبا جاتے تھے اور یہ الفاظ کہتے تھے رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یأتیہ کل سبت، کہ میں نے اپنی آنکھوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ آپ ہر سنیچر کو مسجد قبا آتے تھے۔ اس لیے اگر کوئی شخص بطور خاص سنیچر کے دن جاتا ہے تو اسے سنت رسول پر عمل کرنے کا ثواب بھی ملے گا۔ اہل مدینہ آج بھی دیکھے جاتے ہیں کہ سنیچر کے روز وہ حریص ہوتے ہیں کہ جا کر مسجد قبا کی زیارت کریں، کیونکہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث پڑھی ہوئی اور سنی ہوئی ہے۔ حجاج کرام، اگر آپ کو بھی وہاں جانے کا موقع ملے، مدینہ طیبہ میں ٹھہرنے کا موقع ملے، تو آپ کو بھی چاہیے کہ آپ سنیچر کے روز یا جس دن آپ کو موقع مل سکے آپ جا کر مسجد قبا میں نوافل ادا کیجئے، کہ وہاں 2 رکعت نفل پڑھنے کا ثواب عمرہ کے برابر ہے۔ لیکن اس کی دلیل کیا ہے؟
میں بتاؤں گا آپ کو۔ وقت ہو گیا ہے ایک چھوٹے سے وقفے کا، میں ملوں گا پھر تھوڑی دیر کے بعد۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لبیک اللہم لبیک۔ محترم ناظرین کرام، اس نشست میں آپ کا پھر سے استقبال ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ مدینہ طیبہ اگر آپ کو جانے کا موقع ملتا ہے تو آپ وہاں جا کر مسجد نبوی، اسی طرح قبر رسول کی زیارت سے فیضیاب ہوئیے، بلکہ وہاں رہ کر مسجد قباء کی زیارت بھی کیجیے، البتہ اس کے آداب کا خیال کیجیے۔ میں نے آپ سے یہ سوال کیا تھا کہ وہاں جا کر نفل پڑھنے کا ثواب کیا ہے، اور میں نے آپ کو مختصراً بتایا تھا کہ اگر کوئی تحیۃ المسجد یعنی 2 رکعت نفل نماز ادا کرتا ہے تو اس کا ثواب عمرے کے برابر ہے۔ اللہ رب العالمین کا فضل ہے انسانوں کے اوپر۔ سنن نسائی کتاب المساجد باب فضل مسجد قباء کے اندر حضرت سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من خرج حتى يأتي هذا المسجد فصلى فيه كان له عدل عمرہ، او كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے گھر سے نکلے اور اس مسجد یعنی مسجد قباء آ کر کے نماز پڑھے، کان له عدل عمرہ، تو اس کے لیے عمرے کے برابر ثواب ہے۔ اللہ کے رسول کی دوسری احادیث سے ثابت ہے کہ وہاں 2 رکعت نماز پڑھنے کا ثواب یعنی تحیۃ المسجد پڑھنے کا ثواب عمرے کے برابر ہے۔ اس فضل کو پانے کے لیے کون کوشش نہیں کرے گا؟ اس لیے حجاج کرام اور زائرین، آپ کو بھی اگر مدینہ طیبہ پہنچنے کا موقع ملتا ہے تو وہاں رہتے ہوئے مسجد قباء کی زیارت سے لطف اندوز ہوئیے اور اللہ کے رسول کی سنت پر عمل کرتے ہوئے عمرے کا ثواب حاصل کیجیے۔ البتہ مسجد نبوی اور مسجد قباء کے علاوہ مدینے کی دیگر اور جو مساجد ہیں، آپ اگر بطور خاص کسی ثواب کی نیت سے وہاں کا وزٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہ سنت رسول یا صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کی سنت سے ثابت نہیں۔ البتہ اگر تاریخی مقامات کی حیثیت سے آپ جبل احد، وادی احد، مسجد قبلتین اور اس طرح دیگر مساجد کا وزٹ کرنا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ تاریخی مقامات کی حیثیت سے ان جگہوں کو دیکھ لینا اور ان مساجد کا دیدار کر لینا انشاءاللہ معیوب نہیں ہوگا۔ البتہ مدینے میں رہتے ہوئے بعض قبرستان جیسے بقیع الغرقد جسے جنت البقیع کہتے ہیں اس کی زیارت کر لینا، اسی طرح شہدائے احد کی جو قبریں ہیں احد پہاڑ کے پاس اس کی زیارت کر لینا، یہ بھی مستحب ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان کی زیارت کیا کرتے تھے مدینہ طیبہ کے اندر، اس لیے اگر آپ وہاں مدینہ طیبہ میں آباد ہیں، 2-4 روز آپ کو وہاں رہنے کا موقع مل رہا ہے اور آپ کے پاس وقت ہے تو آپ جا کر کے بقیع الغرقد اور اسی طرح شہدائے احد کی قبروں کی بھی زیارت کیجیے، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے۔ جامع ترمذی ابواب الجنائز میں حضرت بریدہ بن حصیب الاسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگو، میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کر دیا تھا تو سنو، اب مجھے یعنی محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم ماں کے قبر کی زیارت کی اجازت مل گئی ہے، تو سنو آپ سب بھی اب قبروں کی زیارت کرو، قبرستان جاؤ، کیونکہ قبرستان جانے سے تمہیں آخرت یاد آئے گی، فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْآخِرَةَ۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبرستان کی زیارت پر ابھارا ہے۔ تو اگر آپ مسجد نبوی اور مسجد قباء کی زیارت کر چکے ہیں اور آپ مدینہ طیبہ میں ابھی ہیں تو آپ بقیع الغرقد جسے جنت البقیع لوگ کہتے ہیں، اسی طرح شہدائے احد کی جو قبریں ہیں جو تاریخی مقام کی حیثیت رکھتی ہیں، وہاں جا کر آپ ان قبرستان کی زیارت کر سکتے ہیں، البتہ اس کے آداب کا خیال رکھنا چاہیے۔ قبرستان کی زیارت کے آداب کے ضمن میں اللہ کے رسول نے صحابہ کرام کو ایک خاص دعا سکھلائی ہے، جیسا کہ صحیح مسلم کتاب الجنائز ہی کے اندر حضرت بریدہ بن حصیب الاسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو قبرستان میں داخل ہونے کے آداب سکھاتے ہوئے آپ نے یہ دعا بتائی کہ جب کوئی قبرستان میں داخل ہو تو یہ دعا پڑھے اور قبرستان والوں پر سلامتی بھیجے۔ السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَلَاحِقُونَ نَسْأَلُ اللَّهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ، کہ تم پر سلامتی ہو اے قبر والو،
ہم آپ کے پیچھے اسی قبرستان میں آنے والے ہیں، ہم آپ کے پیچھے اس دنیا کو چھوڑنے والے ہیں اور آپ سے ملنے والے ہیں۔ ہم آپ کے لیے عافیت کی دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں اور آپ کو بھی معاف فرمائے۔ نسأل اللہ لنا ولکم العافیہ، یہ دعا ہے، اور بھی اس دعا کے مختلف الفاظ ہیں جو دوسری روایات میں ثابت ہیں۔ اہل قبور کے لیے یہ دعا کرنی چاہیے اور ان کے لیے سلامتی کی دعا مانگنی چاہیے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ مدینہ میں رہتے ہوئے جو تاریخی مقامات ہیں اگر ان کو دیکھ لیا جائے تو انشاءاللہ شرعاً یہ معیوب نہیں ہے، دیکھا جا سکتا ہے۔ تاریخی مقامات میں جبل احد یہ بہت ہی تاریخی پہاڑ ہے۔ یہ وہ پہاڑ ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول فرماتے تھے کہ یہ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں، جیسا کہ صحیح بخاری کے اندر حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم خیبر کی طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرنے کے لیے ان کے ساتھ نکلے۔ چنانچہ جب آپ خیبر سے واپس ہوتے ہوئے مدینہ کے قریب پہنچے اور آپ کو جبل احد دکھائی دینے لگا تو آپ نے اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا ھذا جبل یحبنا ونحبہ، یہ ایسا پہاڑ ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ تو جبل احد یہ ایک تاریخی جگہ ہے، اگر آپ کو موقع ملے اس کی زیارت کر سکتے ہیں۔ ایک اور بہت ہی اچھا واقعہ، بہت ہی لطیف واقعہ جبل احد کے ساتھ وابستہ ہے۔ یہی وہ پہاڑ ہے جس پر ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے کچھ صحابہ کرام اس کے اوپر چڑھے تو یہ پہاڑ ہلنے لگا، حرکت کرنے لگا، اس میں لرزش آ گئی اور وہ کانپنے لگا۔ اس کا ذکر بھی حدیث رسول میں ہے۔ صحیح بخاری کتاب فضائل اصحاب النبی میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار احد پہاڑ کے اوپر چڑھے اور آپ کے ساتھ آپ کے ساتھی ابو بکر، عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہم اجمعین بھی تھے۔ جب صحابہ کرام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اوپر چڑھے فرجف، تو جبل احد کانپنے لگا، اس میں تھر تھراہٹ پیدا ہو گئی۔ اس وقت اللہ کے رسول نے کہا اسکن یا احد، اے احد تو ٹھہر جا، سکون پکڑ لے، فلیس علیک الا نبی و صدیق و شہیدان، کہ اے احد تیرے اوپر تو صرف ایک نبی سوار ہے اور ایک صدیق سوار ہے یعنی ابو بکر، اور دو شہید یعنی حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہم اجمعین۔ چنانچہ جبل احد ٹھہر گیا اور کانپنے سے باز آ گیا۔ تو یہ بھی ایک تاریخی جگہ ہے، اگر آپ کو موقع مل سکے تو آپ اس کی زیارت کے لیے جا سکتے ہیں۔ اسی طرح مدینے میں رہتے ہوئے اگر آپ تاریخی مقامات دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو جامعہ اسلامیہ مدینہ کی وزٹ ضرور کرنا چاہیے، جس یونیورسٹی نے پورے عالم کے اندر اپنے متخرجین اور فارغین کو پھیلا دیا ہے، جو اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے کوشاں ہیں۔ جس جانب بھی آپ سفر کیجئے آپ کو مدنی حضرات نظر آئیں گے جو دین اسلام کی صحیح ترجمانی اور دین اسلام کا صحیح چہرہ لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ اسی طرح ایک اور جگہ ہے جہاں جایا جا سکتا ہے اور دیکھنے کی جگہ ہے، وہ ہے قرآن پرنٹنگ کمپلیکس، مجمع الملک فہد لطباعت المصحف الشریف، جسے قرآن پرنٹنگ کمپلیکس کہا جاتا ہے، جسے ملک فہد نے قائم کیا تھا اور کنگ فہد کے خرچ پر یہ قائم ہوا تھا، جس کا مقصد یہ تھا کہ دنیا کے تمام مسلمانوں کے ہاتھوں میں قرآن کی کاپی پہنچے اور ان کی زبان میں اس کا ترجمہ اور تفسیر بھی انہیں ملے۔ الحمدللہ اس مجمع نے ایسی خدمات انجام دی ہیں چند سالوں کے اندر کہ اگر دنیا کے ایک ایک مسلمان، چاہے وہ خاتون ہوں، مرد ہوں یا بچے، ان پر قرآن تقسیم کیا جائے تو دنیا کے تمام مسلمانوں کو ایک ایک نسخہ مل سکتا ہے۔ اگر آپ کو زیارت کرنی ہے، کسی تاریخی جگہ کو دیکھنا ہے تو اسے ضرور دیکھنا چاہیے۔ لیکن حجاج کرام، میں اخیر میں آپ کو وصیت کرنا چاہوں گا، میں ایک نصیحت کی بات آپ کو کرنا چاہوں گا کہ آپ مدینہ طیبہ یا مکہ مکرمہ میں رہتے ہوئے ضرور آپ تاریخی مقامات کو دیکھیے اور جائیے، لیکن اپنے اوقات کو آپ ایسے انداز میں مینج کیجئے کہ مکہ میں رہتے ہوئے کوئی بھی فرض نماز خانہ کعبہ سے نہ فوت ہو، اور اسی طرح مدینہ طیبہ میں رہتے ہوئے آپ کی کوئی فرض نماز مسجد نبوی سے نہ چھوٹے، کیونکہ یہ اوقات بہت قیمتی ہیں۔ پتہ نہیں اس کے بعد آپ کو مکہ مکرمہ جانے کا موقع ملے نہ ملے، اور پتہ نہیں اس کے بعد آپ کو خانہ کعبہ کی زیارت نصیب ہو یا نہ ہو۔
تو آپ کو حریص ہونا چاہیے کہ مکہ اور مدینہ کے جس بھی تاریخی مقام کو آپ دیکھنے جا رہے ہیں، آپ اپنے وقت کو، اپنے ٹائم کو ایسا مینج کیجئے کہ جیسے ہی فرض نماز کا وقت ہو آپ حرمین شریفین میں حاضر ہو جائیں اور آپ کی کوئی نماز حرمین سے فوت نہ ہو۔ حتیٰ کہ مسجد قباء بھی اگر آپ کو جانا ہو تو وہاں نفل نمازیں پڑھنے کے لیے جائیے۔ نفلی نمازوں کا ثواب ہے کہ آپ کو عمرے کا ثواب اللہ عطا فرمائے گا۔ باقی جہاں فرض نمازوں کی بات آتی ہے تو بہرحال مدینہ طیبہ میں مسجد نبوی اور مسجد حرام خانہ کعبہ جو مکہ شریف میں ہے، اس کی فضیلت ہے، ہمیں اور آپ کو حریص ہونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہمیں ایام حج کے دوران ہماری نمازوں کو حرمین شریفین میں ہمیں ادا کرنے کا موقع دے اور ہمیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری ان ٹوٹی پھوٹی نمازوں کو اور اعمال حج کو قبول فرمائے۔ دیکھتے رہیے فضائل حج۔ ہم ملیں گے پھر اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے انتظار کیجیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة والنعمة